السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ سلطان نور الدین بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا واقعہ ہے، بہت اچھا واقعہ ہے، سنیے۔ سلطان نور الدین عادل بادشاہ، متقی اور صاحب اوراد و وظائف تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظائف میں خرچ ہوتا تھا۔ سن 557 ہجری میں ایک شب تہجد کے بعد سوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کیری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹے تو معاً آنکھ لگی، یعنی جیسے ہی آنکھ لگی اور یہی خواب بعین ہی دوبارہ نظر آیا۔ پھر جاگے اور وضو کر کے نوافل پڑھی، پھر لیٹے اور معاً آنکھ لگنے پر تیسری مرتبہ پھر یہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو، جو نیک صالح آدمی تھے، جمال الدین نام بتایا جاتا ہے اور اس نام میں اختلاف بھی ہے، بلایا اور سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا کہ اب دیر کی گنجائش نہیں۔ اب دیر کی کیا گنجائش ہے؟ فوراً مدینہ طیبہ چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور وزیر اور 20 نفر مخصوص خاص لوگوں کو خدام کو ساتھ لے کر تیز رو یعنی تیز چلنے والی اونٹوں پر بہت سا سامان اور مال و متاع لدوا کر مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے اور رات دن چل کر 16ویں دن مصر سے مدینہ طیبہ پہنچے، یعنی مصر میں رہتے تھے۔ مدینہ طیبہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام مسجد میں حاضر ہوئے اور روضہ جنت میں 2 رکعت نماز پڑھی اور نہایت متفکر بیٹھے سوچتے رہے کہ کیا کریں۔ وزیر نے اعلان کیا کہ بادشاہ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش اور اموال بھی تقسیم ہوں گے، اور بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا جس میں سارے اہل مدینہ کو مدعو کیا۔ بادشاہ عطا کے وقت بہت گہری نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے سب اہل مدینہ یعنی مدینہ کے سب لوگ یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک آ کر عطائیں لے کر چلے گئے، مگر وہ 2 شخص جو خواب میں دیکھے تھے نظر نہ آئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی اور باقی رہا ہو تو اس کو بھی بلا لیا جائے۔ معلوم ہوا کہ کوئی باقی نہیں رہا۔ بہت غور و خوض اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک مرد متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی کی کوئی چیز نہیں لیتے، خود بہت کچھ صدقات خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں، سب سے یکسو رہتے ہیں یعنی تنہا رہتے ہیں، گوشہ نشیں آدمی ہیں۔ بادشاہ نے ان کو بھی بلوایا اور دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی وہ 2 لوگ ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے مغرب کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، حج سے فراغت پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں پڑے رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ صحیح بتا دو۔ انہوں نے جو پہلے کہا تھا اسی پر اصرار کیا۔ بادشاہ نے ان کی قیام گاہ یعنی رہنے کی جگہ پوچھی۔ معلوم ہوا کہ روضہ اقدس کے قریب ہی ایک رباط میں قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو تو وہیں روکے رکھنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیام گاہ پر گیا۔ وہاں جا کر بہت تجسس یعنی سوچا، تجسس کیا۔ وہاں مال و متاع تو بہت سا ملا اور کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی ملی، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفکر تھا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور ہر نماز روزہ شریفہ میں پڑھتے ہیں
اور روزانہ بقی کی زیارت کرتے ہیں، ہر شنبے کو قبا جاتے ہیں، کسی سائل کو رد نہیں کرتے، یعنی فقیر کو نہیں رد کرتے۔ اس قحط کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی اور غم گساری انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے۔ دفعتاً خیال آیا کہ ان کے مسلح کو جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب تک پہنچ گئی تھی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں نصرانی ہیں اور عیسائی بادشاہوں نے بہت سا مال ان کو دیا ہے اور بہت زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ حاجیوں کی صورت بنا کر آئے ہیں تاکہ قبر اطہر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو، یعنی آپ کے پاک جسم کو لے جائیں۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی دو مشقیں ان کے پاس مغربی شکل کی تھیں اس میں بھرتے، ان میں بھر کر رات ہی کو بقی میں ڈال آیا کرتے تھے۔ بادشاہ اس بات پر کہ اللہ جل شانہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا، بہت روئے اور دونوں کو قتل کرایا اور حجرہ شریفہ کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رانگ یا سیسا پگھلا کر بھروا دیا کہ جسد اطہر یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔